عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے۔ گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا، اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی، اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم، وہ جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ ان قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر، ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں 1000 غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے، اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے، 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا،
اور وہ تو بڑے شیر نرد ہے، یہ تو فرض روزہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں۔ اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ روزہ نہ چھوڑنا۔ سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا۔ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جائے۔ خیر، فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے، مگر بج بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا، نہ ڈگری لبڑی، نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں احتیاط بیٹھ کر کہنے لگے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا، نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔